السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، ویسے تو دیوبندیوں میں ایک سے ایک بڑا جاہل اور احمق انسان ہے، آتا جاتا کچھ ہے نہیں اور آ جاتے ہیں پاجامہ اٹھا کے۔ ایک اسی طرح کا اور ایک جاہل آیا اور بکواس کرنے لگا کہ نور حسن بھاگنا نہیں، نور حسن بھاگنا نہیں، اور بات بھی کچھ نہیں، خواہ خواہ کی بکواس خانی۔ آئیے سنیے اس جاہل دیوبندی کو، تھانوی کے چیلے کو، یہ کیا بکواس کر رہا ہے۔ اور کوئی بھائی اگر پریشان حال ہوں اور وہ جو ہے کسی کام کی تلاش میں ہوں تو انشاءاللہ ضرور رابطہ کریے گا۔ 200-400-500 روپے انشاءاللہ روز کمتے رہیں گے، مگر دیکھیے کسی بھی کام میں محنت ہوتی ہے، وقت لگتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ نے اس میں کام کیا، محنت کی، تو 200-400 روپے انشاءاللہ بڑی آرام سے کما سکتے ہیں۔ This call is now being recorded. نور حسن، ہلو نور حسن، فون کاٹ کے بھاگنا نہیں، ٹھیک ہے؟ نور حسن، کون بول رہا ہے؟ نور حسن، میں عبداللہ بول رہا ہوں، فون کاٹ کے نہیں بھاگنا، ٹھیک ہے؟ کون عبداللہ؟ کہاں سے؟ میں عبداللہ دیوبندی، سنی حنفی دیوبندی ہوں میں۔ اچھا جی، فون کاٹ کے بھاگنا ہے، ہمت اور جرأت نہیں کرنا۔ آپ نے مجھ سے آپ نے ایک ٹائٹل بھیجا ہے گروپ کے اندر کہ علماء دیوبند 4 اکابر پکے کافر ہے نا جی، تو میں آپ سے ان کا کوئی ثبوت نہیں مانگ رہا ہوں، لیکن آپ اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیجیے۔ چلو، آپ کے نزدیک مسلمان ہونے کا ثبوت کیا ہے یہ بتائیے۔ میں آپ سے یہ بول رہا ہوں کہ آپ پھر وہی ثبوت دوں گا نا میں۔ ہاں، آپ کے نزدیک مسلمان ہونے کا کیا ثبوت ہے وہ آپ مجھے بتائیے، پھر میں بتاؤں گا آپ کو۔ تمہید ایمان محاشی ایمان کی پہچان میں لکھا ہوا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ یہودی کو آپ کیا مانتے ہیں، عیسائی کو کیا مانتے ہیں آپ؟ تم کیا مانتے ہو یہودی کو، عیسائی کو؟ میں نے آپ سے جو سوال کیا اس کا جواب دو، فالتو بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو کافر مانتے ہیں یہودی اور عیسائی کو، تم کیا مانتے اور ہو؟ یہودی کو کافر مانتے ہو، وہی ہمارا نظریہ ہے، لیکن کوئی شخص نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ عیسائی مسلمان ہے تو اس کے نزدیک حکم کیا لگاؤ گے؟ بھائی اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تو وہ تو مسلمان ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ سنیے بھائی جب ہمارے نبی پر ایمان لے آیا تو وہ کیا ہے؟ آپ بتائیے کیا ہے؟ اگر کوئی عیسائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تو وہ اب کیا ہے؟ نور حسن، بات یہ نہیں چل رہی ہے بھائی، نور حسن بات یہ نہیں چل رہی، ایمان لے آیا کیا لے آیا؟ میں نے پوچھا تیرے نزدیک مسلمان ہونے کی کیا شرائطیں ہیں؟ میں بتاؤں میں؟ ہاں بتاؤ۔ عیسائی کو سب سے پہلے آپ نے کہا کہ میں مسلمان مانتا ہوں، اور ارے بیوقوف انسان، اگر وہ ہمارے نبی پر ایمان لے آیا، ٹھیک ہے بولو، ہمارے نبی پر ایمان لے آیا، کیا بہرا ہو رہا ہے کیا؟ کم سنائی آتی ہے کیا؟ دیکھو لفاظی فحاشی مت کرو۔ نہیں، تم نے الزام کیسے لگایا کہ میں نے عیسائی کو مسلمان کہا؟ الزام کیسے لگایا؟ اگر قانون میں کچھ محل بھرا ہوا ہے میں نے الزام لگایا، اگر کان میں کچھ محل بھرا ہے، آواز صحیح سے نہیں آ رہی ہے، آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہے تو صفائی کر لے گا۔ نور حسن، اگر تو میری آواز کو سن رہا ہو، ریکارڈنگ کر رہا ہو تو میری آواز کو سن لینا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تجھے یہ کہا کہ یہود و نصارہ، عیسائی، جتنے بھی باطل فرقے ہیں، دیوبندی جو ہے علماء دیوبند کو ان کے کفر کو جانتے ہوئے مسلمان مانتے، میں تو انہیں بھی کافر مانتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہمارا تو یہ نظریہ، ہم تو شیعہ کو بھی کافر مانتے ہیں، ہم شیعہ کو بھی کافر مانتے ہیں، ہم تیرے تھانوی کو بھی کافر مانتے ہیں۔ سن ہم اب سیدھی بات کر رہے ہیں، ہم تو تیرے تھانوی کو بھی کافر مانتے ہیں، رشید احمد گنگوہی کو بھی کافر مانتے ہیں، خلیل احمد حمیدوی کو بھی کافر مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھ لفظ تو کر رہا ہے،
فون کاٹ کے بھاگنا نہیں ہے، ٹھیک ہے یار لفاظی دیکھ تیرے جیسے چوزوں سے بات کرنا تو کر رہا ہے، میں کر رہا ہوں نور حسن، تو مر جائے گا چوزوں سے میں بات نہیں کرتا، تیری جماعت کا کوئی بڑا مفتی ہو قابل تو اس کو بلا کے لے گیا، کرے گا، تذابی کرے گا، دجالی کرے گا، فرعونیت کرے گا، نمرودیت کرے گا، تو جانور کہیں کہ میری بات سننے کے تیار نہیں ہے، احمد رضا کے ناپاک نسخے کی پیداوار ہے۔ تیری جماعت میں کسی دیوبندی عورت نے کوئی ایسا بچہ ابھی تک پیدا نہیں کیا جو اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ صحیح طریقے سے بات کر کے اپنے 4 کافروں کو مسلمان ثابت کر دے۔ میں بھی تیری جماعت میں ابھی تک کسی دیوبندی عورت نے کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں کیا ہے، کوئی ایسا مفتی ابھی تیری جماعت میں پیدا نہیں ہوا جو اس گناہگار نور حسن سے بات کر کے اپنے 4 کافروں کو مسلمان ثابت کر دے۔ بھاگنا نہیں، ہمت نہیں کرنا، جرأت نہیں کرنا، بازی کر کے ٹائم خراب کر کے برباد کر کے فائدہ کیا ہے؟ بات کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، باتیں کر رہا بھاگنا نہیں، بات کر رہا ہوں۔ تمہاری دیوبندی اماؤں نے کوئی ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا ہے کہ جو نور حسن کو بھگا دے۔ بھائی میری بات سن، تیرے ڈائلگ بہت پرانے ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ تمہاری دیوبندی اماؤں نے کوئی ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا ہے ابھی تک جو نور حسن کو بھگا دے۔ نہیں جنا ہے جو عبداللہ سے شرائط سے بات کر لے۔ ابے پہلی بات تو تیرا نام عبداللہ نہیں، خانی کی ماں نے وہ حلالی بیٹا ہی نہیں جنا ہے، تیرا نام عبداللہ نہیں۔ خدا کی قسم کھا کے بتا، اور اپنے باپ کی جائز اولاد اگر تو ہے تو تو اپنا اوریجنل نام بتا کہ تیرا اوریجنل نام کیا ہے، خدا کی قسم کھا کے بتا۔ تیرا نام عبداللہ نہیں ہے، تو اپنا اوریجنل نام بتا پہلے۔ میرا نام کیا ہے تو بتا، میرا نام کیا ہے؟ تو بتا، عبداللہ نہیں ہے، تو بتا تیرا اوریجنل نام کیا ہے؟ میرا نام عبداللہ نہیں ہے تو میرا نام کیا ہے تو بتا۔ ہاں تو بتا نا اوریجنل نام، تیرا اوریجنل نام کیا ہے؟ ہو گیا کیا تجھے میرے بارے میں علم ہو گیا؟ میں کیا ہوں، میرا نام کیا ہے؟ ذرا اس کو، ہاں تو اپنا اوریجنل نام بتا، تیرا اوریجنل نام کیا ہے؟ اور یہ لفظ سے بکواس کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ تو تھانوی کافر کو مسلمان ثابت کر دے، 1 لاکھ روپے کا انعام، 1 لاکھ روپے کا انعام، 1 لاکھ کا انعام۔ اور اگر تو نے چاروں کو مسلمان ثابت کر دیا تو 15 لاکھ روپے کا انعام۔ ریکارڈ ہو رہا ہے یہ میرے پاس، ٹھیک ہے، اور تیرے پاس بھی ریکارڈ ہو رہا ہے کیونکہ پہلے تو نے ریکارڈنگ کیا ہوا ہے، ٹھیک، تو نے ریکارڈ چالو کیا ہے اور میں آن ریکارڈ بول رہا ہوں۔ اگر تو نے 4 کافروں کو مسلمان ثابت کر دیا 15 لاکھ روپے کا انعام، اور ان چاروں میں سے کسی ایک کو بھی اگر مسلمان ثابت کر دیا تو 1 لاکھ روپے کا انعام۔ کر اب تو انہیں مسلمان ثابت۔ ہاں چل میں ثابت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اب خاموش رہنا، خاموش رہنا، اور میں انہیں کافر ثابت کروں گا، تو انہیں مسلمان ثابت کر کے دکھا۔ میں ان کو مسلمان ثابت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور مجھے تیرے پیسے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابے جاہل، پہلے تو انہیں مسلمان ثابت کر، باقی کی بات تیرے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں، تو خود مار مار کے چندہ کر کے کام چلا رہا ہے، تو جلال الدین چندہ چور کے پیچھے تو لگا ہوا ہے، تو خود چندہ کر کے کام چلا رہا ہے، لیکن تو کس کو 1 روپے کی یہ زکات خیرات مانگنا تمہارا کام ہے، سمجھے سالے؟ ہمارے ہی لوگوں کے پاس تم زکات خیرات مانگنے جاتے ہو، لوگ جو رمضان میں جو ہو تم نے یہ بات کہی، تم اتنے بڑے حرامی ہو کہ ہمیں ہی برا بھلا کہتے ہو، ہمارے ہی لوگوں کے پاس جو ہے زکات خیرات مانگنے جو ہے سالے پہنچ جاتے ہو تم کہ زکات دے دو، خیرات دے دو، فطرہ دے دو۔ ارے ہمارے ہی مسلمانوں کے پاس پہنچ جاتے ہو حرامیوں۔ میری بات سن، دیکھو مسلمانوں، یہ حرامی جو ہے بات نہیں کر سکے گا، اور یہ حرامی کیا ہے، اس کے بڑے بڑے حرامی باپ یہ حرامی کیا بات کرے گا؟ اب لفظی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، حرامی کی میں سور کی اولاد کسی بھیشے کے ناپاک نسخے، تو تھانوی کافر کو مسلمان ثابت کر، 1 لاکھ روپے کا انعام دے، چل لفظی مت کر، تھانوی کافر کو مسلمان ثابت کر، 1 لاکھ روپے کا انعام دے۔ میں مسلمان ثابت کر رہا ہوں، سن مجھے تیرے 1 پیسے کی کوئی ضرورت نہیں، تو کوئی جس کو جو میت کے نکال کے کھاتا ہو اس کی کیا ضرورت ہے مجھے؟ تھانوی کافر کے ناپاک کافر، حوالہ میں تجھے بھیج دیا، 3 حوالے بھیج رہا ہوں، یہاں تو جو ہے مسلمان ثابت کر، حوالہ بھاگنے کی ہمت نہیں کرنا، میں حوالہ اور تو بریلوی سے توبہ کرے گا، ٹھیک ہے، مجھے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو بریلوی سے توبہ کرے گا، ابھی یہی توبہ کرے گا، ٹھیک ہے، ان کو میں مسلمان ثابت کر رہا ہوں، چل رک جا، ابھی تیرا جنازہ نکالتا ہوں میں، پوری بریلویت کو دیکھ، تیری پوری دیوبندیت میں کوئی جو ہے دیوبندی ایسا پیدا نہیں ہوا، کسی تیری دیوبندی اماں نے کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں کیا، بہت پرانے ہو چکے ہیں، اب تو نیا لے کے آ، ٹھیک ہے نا؟ نیا نہیں، یہ قیامت تک چلے گا کہ تھانوی کافر تھا، تیرے کہنے سے جہنم میں چل رہا ہے، تیرے ایمان پہ مجھے خود شک ہوتا ہے، جہنم میں چل رہا ہے یا نہیں،
تو اسے جہنم کے گڑھے سے باہر نکال کے دکھا. ہے بھی یا نہیں ہے؟ لے مطلب حوالہ تیرے پاس پہنچ چکا ہے. لے ابے بول یہاں بول کے ثابت کر بے کہ حوالہ یہ بھیج دیا حوالہ وہ بھیج دیا. بے یہاں ثابت کر. ثابت آن ریکارڈ ہو رہا ہے میرے پاس. ثابت ریکارڈ ہو رہا ہے. بول کے ثابت کر لے. لے حوالہ کافر نے گستاخی کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں پاگلوں درندوں کے علم غیب سے تشبیہ دی ہے. تیرے نزدیک حضور کا گستاخ مسلمان ہے کافر. سنیے یتیم اپن حرام النسل نورسن نے سن. ابے سالے جب تجھے بولنے نہیں آتا تو یا تو ملاقات اور یہ وہ سب بولی کیوں رہا ہے بے؟ یا تو بولنا سیکھ جا پہلے. تحذیر الناس میں سنیے تحذیر الناس دیکھ تیرے. ہاں تحذیر الناس لکھنے والا بھی کافر ہے. قاسم ننوتوی بھی کافر ہے. لکھنے والا قاسم ننوتوی بھی کافر ہے. میں نے 15 لاکھ روپے کا انعام دیا ہے. تیری جماعت کے جتنے بھی ملا ہیں جتنے بھی بڑے بڑے مفتی ہیں ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں اور ان چاروں کافروں کو مسلمان ثابت کرتے ہیں. 15 لاکھ روپے کا انعام لینے اعلان کہہ رہا ہوں. پوری دنیا کے تمام تیرے باپ دیوبندیوں کو اعلان کر کے کہہ رہا ہوں. میری جماعت کے جتنے بھی تیرے باپ ہیں نا تیری ماں کے ناجائز شوہر اور تیرے ناجائز باپ سب کو تو اکٹھا کر. ٹھیک ہے اور ان سے کہے کہ ہمارے ان باپوں کو جو ہے کفر کے دلدل سے نکالو. 15 لاکھ کا انعام ملے گا. ٹھیک ہے چل جا. سنا حضرات آپ نے اس دیوبندی کی بکواس خانی کو. یہ پتہ نہیں کس طرح کے پاگل انسان ہوتے ہیں کس طرح مینٹل ہوتے ہیں. وہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اپنے دین متین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو یہ وہابی دیوبندی بولتے ہیں سمجھتے نہیں, پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں. یہ دیوبندی خود گستاخ رسول ہیں اور دوسروں کی کمیاں تلاش کرنے نکلتے ہیں. خیر ان کے بارے میں کیا کہنا. میں آپ حضرات کو یہ سب سناتا رہتا ہوں بتاتا رہتا ہوں. آپ حضرات کو بس فیصلہ کرنا ہے. میں خود دیوبندیوں میں 15 سال سے زیادہ رہ چکا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری طرح جو انجانے میں دھوکے میں اور بھائی میرے اس میں گھرے ہوئے ہیں پھنسے ہوئے ہیں وہ بس فیصلہ کریں اور نکل جائیں. الحمدللہ اب تک بہت سارے بھائیوں نے توبہ کی ہے بد مذہبیت سے وہابیت دیوبندیت سے. اللہ کے فضل و کرم سے کافی لوگوں نے توبہ کی ہے اور اس میں کئی لوگ علماء ہیں پڑھے لکھے ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور آج وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اور ایسے تو انگنت بھائی ہیں بے شمار بھائی ہیں جنہوں نے وہابیت دیوبندیت کو جو ہے لات ماری. یعنی پہلے وہ وہابی و دیوبندیوں سے محبت کرتے تھے سادے لوگ انجانے لوگ جو کسی کمپنی میں فیکٹری میں کام کرتے ہیں ایک ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے. مگر جب پتہ چلا انہیں کہ یہ وہابی دیوبندی ایسے ہوتے ہیں تو مجھے بہت سارے بھائیوں نے بتایا کہ نور حسن بھائی پہلے ہم لوگ ان لوگوں میں اٹھتے تھے بیٹھتے تھے پیار محبت تھا کھانا پینا ایک ساتھ کرتے تھے. اب تو اٹھنا بیٹھنا تو دور کی بات چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں ہے گستاخ رسولوں کا. تو ایسے بہت سارے بھائی ہیں بے شمار بھائی ہیں. تو آپ حضرات بھی فیصلہ کیجئے. کوئی بھائی اگر روزگار کی طرف سے پریشان حال ہو تو دیکھیے بہت زیادہ تو میں آپ کو نہیں کہہ پاؤں گا کیونکہ یہ دور جو ہے بس بہت ہی سخت حالات چل رہے ہیں. ہاں مگر 200-400-500 روپے انشاءاللہ بڑی آرام سے آپ کما سکتے ہیں اگر محنت کریں تب. اگر آپ نے محنت کیا اور کام کیا اور آپ کا ویوہار اچھا ہوا تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے بھی زیادہ کر سکیں مگر 200-400-500 روپے تو انشاءاللہ بڑی آرام سے آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ دنوں پہلے حضرت ہم نے آپ کو روشنی شفا ہربل آئل دیا تھا. جی جب ہم نے آپ کو آئل دیا تھا وہ آپ کا جو پورا سر ہے وہ نظر آ رہا تھا یعنی کھال دکھ رہی تھی. جی جی جی. تو کیا آپ کو اس سے کچھ رزلٹ ملا کوئی فائدہ ملا؟ جی فائدہ مجھے اس سے اتنا ملا کہ میں پہلے کافی تیل یوز کر چکا تھا دوائیں وغیرہ ڈاکٹر سے مشورہ وغیرہ بھی لیا تھا میں نے مگر مجھے کوئی آرام نہیں تھا بالکل بھی. میں نے آپ کا ایڈ دیکھا اس سے آپ سے رابطہ کیا اور آپ کا یہ تیل لے گیا. الحمدللہ شفا دینے والا پروردگار ہے. بے شک.
اور اللہ پاک نے اس تیل سے مجھے شفا عطا فرمائی. آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بال ماشاء اللہ، اور اللہ پاک کا بہت رحم و کرم ہے. کافی بال دکھ رہے تھے، گنجا ہو گیا تھا بالکل بیچ میں سے. اچھا، پہلے جب آپ ہمارے پاس آئے تھے تو یہ آپ کا پورا علاقہ ہی مطلب جی 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 ایک دم مطلب جو ہے خالی خالی تھا اور اندر سے کھال نظر آ رہی تھی. جی جی گنجا دکھ رہا تھا. جی جی جی. تو اب ماشاءاللہ کافی فائدہ ہے. کتنے دن ہو گئے حضرت آپ کو یہ لگاتے ہوئے؟ تقریباً 1.5-2 مہینے ہو گئے مجھے جی لگاتے ہوئے. اللہ پاک کا بہت بڑا رحم و کرم ہے. اللہ نے اس تیل سے مجھے شفا عطا فرمائی. اللہ پاک اس میں اور برکت عطا فرمائے آپ کے. آمین ثم آمین. اور جو بھی لگائیں اللہ اس کو ان کو بھی شفا عطا فرمائے. مگر مجھے اللہ کی رحمت سے اس تیل سے بہت فائدہ ہے. اور فائدہ تبھی میں دوبارہ آیا ہوں کیونکہ میں نے اوروں کو بھی یہ تیل دیا، انہیں بھی اللہ کی رحمت سے اس تیل سے فائدہ ہوا. میرے چھوٹے بھائی نے لگایا، اللہ کی رحمت سے ان کو بھی فائدہ ہوا. اور میرے چھوٹے بھائی ہیں دلی کام کرتے ہیں، ان کے لیے بھی بھیج رہا ہوں میں. اللہ کی رحمت سے اللہ پاک انہیں بھی شفا عطا فرمائے. بے شک بے شک انشاءاللہ. یہ حضرت سب سید آل رسول کی دعاؤں کی برکت ہے. جی جی. اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایک ایسا ذریعہ عطا کیا، اس کا آپشن بہت مشکل سے ملتا ہے حضرت. جی. باقی مارکیٹ میں بہت سارے لوگ ہیں اور اگر کسی کے پاس یہ ہے تو کوئی 1200 کا دے رہا ہے، کوئی 1500 کا دے رہا ہے، کوئی 2000 کا، کوئی 3000 کا، کوئی 5000 کا. مگر یہاں بالکل فری بھاؤ ہے. اگر کوئی کورس کرتا ہے تو وہ بھی جو ہے اتنا نہیں بیٹھتا جتنے اور لوگ مارکیٹ میں بیٹھ کے خالی آئل کے پیسے لے لیتے ہیں. جی جی. یہاں الحمدللہ اپنے پاس سب سے زیادہ سامان بھی جاتا ہے اور سب سے اچھا رزلٹ بھی آتا ہے. بالکل انشاءاللہ. اور آپ نے ماشاءاللہ اس کو لگایا اور اس کا فائدہ دیکھا اور آپ نے ماشاءاللہ خوش ہو کر جو ہے آپ نے بتایا، آپ کا دل خوش ہوا. جی میرا بہت دل خوش ہے. میرے بال بہت گر گئے، میں بڑا ٹینشن پریشان تھا بہت زیادہ. میں پروگرام وغیرہ کرتا ہوں، جلسوں میں جاتا ہوں تو مجھے بڑی ٹینشن وغیرہ تھی کہ میرے بال گر گئے تھے کافی. کیونکہ تھوڑا رہتا ہے انسان جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو بڑی پریشانیاں پڑتی ہیں اور مجھے بڑی ٹینشن تھی. مگر اللہ پاک کا بڑا رحم و کرم ہے. اللہ پاک نے اس تیل میں شفا عطا رکھی ہے اور اس تیل سے اللہ